الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں، وہی فاسق ہیں، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں۔ جنت والے ہی مراد کو پہنچے۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن جو ہم نے اپنے نبی پر نازل کیا، اگر ہم یہ کسی قرآن پر اتار دیتے اور قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے اور پہاڑ میں ادراک ہوتا، سوچنے سمجھنے کی طاقت ہوتی، تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ کتنا پہاڑ لوگوں نے دیکھے ہیں، پہاڑ کی بلندیوں کو، ان کی مضبوطیوں کو، تو اللہ فرماتا ہے کہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یعنی قرآن کی عظمت و شان ایسی ہے کہ پہاڑ کو اگر ادراک ہوتا تو وہ باوجود اتنا سخت اور مضبوط ہونے کے پاش پاش ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے دل کتنے سخت ہیں، یعنی دل نرم کیوں نہیں پڑ رہے۔ جب پہاڑ جو اتنا سخت ہے وہ پاش پاش ہو جاتا اور اللہ کے رسول قرآن سنا رہے ہیں لیکن کفار کے دلوں پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، تو ان کے دل جو ہے وہ پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کفر کے معاملے میں۔ ایسے بعظمت کلام سے اثر پذیر نہیں ہوتے، تو اللہ فرماتا ہے اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں، مثال ہے، اس سے سمجھے کہ دل کتنا سخت ہو چکا ہے کہ اللہ کے کلام کا اثر اس پر نہیں ہو رہا، تو اس میں ہمارے دل میں کتنی سختی آ چکی ہے کہ وہ سوچے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نہا و عیا کا جاننے والا، یعنی ہر چھپی اور ظاہر چیز کا جاننے والا، وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا اور تکبر والا۔ تکبر ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے متکبر، تکبر والا۔ ہم اور آپ تکبر کریں تو یہ گناہ ہے۔ تکبر کا مطلب ہوتا ہے اپنی بڑائی ظاہر کرنا کہ دیکھو ہم بہت بڑے ہیں، سب نیچے کوئی کچھ نہیں ہے، جو ہم ہیں، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنا۔ یہ اگر مخلوق تکبر کرے تو گناہ، کیوں؟ وہ کس چیز پر تکبر کر رہی ہے؟ اگر طاقت پہ تکبر کر رہی ہے تو طاقت اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ نے دی ہے۔ اگر دولت پہ تکبر کر رہی ہے تو دولت اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ نے دی ہے۔ ہم اب کس چیز پہ تکبر کریں گے؟ کچھ تو ہمارا اپنا ہو، اور سب فانی ہے، رہنے والی بھی نہیں، آج ہے کل ختم ہو جائے گی۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی جو ہے اس کی طاقت ہمیشہ نہ رہی، وہ بھی ضعیفی کے عالم میں پہنچا، کمزور پڑا۔ تو طاقت، مال و دولت، یہ سب ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی
جو اس کا نام متکبر ہے، جس کا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تکبر والا، اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے والا، تو یہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ جو ہے بیان کرے کہ میں بہت بڑا ہوں، تو واقعی وہ بڑا ہے، اس کو کسی نے بڑا بنایا تھوڑی ہے، اور ایسا تھوڑی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمام کائنات کا مالک ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی ملکیت ختم ہونے والی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو اسے اختیار ہے وہ کہے کہ ہاں میں ہوں مالک، میں ہوں بڑا، ہے کوئی مجھ سے بڑا؟ یہ کہنے کا حق اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم بہت اونچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام متکبر یوں ہی ہے کہ اس کی ہر چیز، ہر صفت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ جس صفت کا چاہے اپنے اظہار کرے، بیان کرے اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے متکبر، یعنی عظمت اور بڑائی والا، اپنی ذات اور تمام صفات میں اور اپنی بڑائی کا اظہار اسی کی شان ہے، یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ اپنی بڑائی کا اظہار کرے، اس کے علاوہ کسی مخلوق کو نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بڑائی مارے کہ ہم ایسے اور ہم ایسے، کچھ نہیں، سب ختم ہو جائے ایک دن۔ موت ایسی چیز ہے جو اچھوں کی ہر چیز ختم کر دے گی، اگر کبھی نہیں تو مرتے وقت تو ختم ہوگی، وہاں کہاں بچ جاؤ گے؟ سوچو گے چلو ابھی نہیں ہوگی لگ رہا ہے، لیکن موت سے کیسے بچو گے؟ موت تو ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کر ہی نہیں سکتے، کہہ ہی نہیں سکتے کہ نہیں مریں گے۔ کوئی سائنسداں کہہ دے کہ ہاں میں نے ایسا پرزہ ایجاد کر لیا ہے کہ مجھے موت نہیں چھو سکتی، کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ میں نے ایسی دوا بنا لی ہے کہ جو ہے مجھ کو جو ہے کچھ نہیں ہوگا، میں نہیں مر سکتا، نہیں کر سکتا کوئی نہیں۔ بڑے سے بڑے سائنسداں، بڑے سے بڑے انجینئر، ڈاکٹر سب جھوٹ جائیں، لیکن سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہاں مرنا ہے۔ وہاں پہنچ کر موت کا نام سنتے ہی اچھے کی روح کانپ اٹھتی کہ ہاں یہ ایسی حقیقت ہے جس سے ہم اور آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ایک نہ ایک دن فنا ہو جائیں گے، جب فنا ہو جائیں گے تو کس چیز کی ہم بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ اپنی بڑائی کا اظہار اسی کی شایع اور لائق ہے کہ اس کا ہر کمال عظیم ہے اور ہر صفت عالی، مخلوق میں کسی کو نہیں پہنچتا کہ تکبر یعنی اپنی بڑائی کا اظہار کرے۔ بندے کے لیے عجز و انکساری بہتر ہے، وہ عجز و انکساری کرے، ارے ہم کہاں، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، مختار کل بنا کر کے بھیجا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں بہت کچھ، کہا تو کہا میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، وہاں بھی اسی کو لے کے بیٹھ گئے۔ ارے نبی نے کہا ہماری طرح تو ہے، ارے یہ تو ان کی انکساری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو تکبر کرنا یہ مخلوق کے لیے گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے، وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا، اسی کے ہیں سب اچھے نام، 99 نام حدیث میں وارد ہے، اسی کے ہیں سب اچھے نام، اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ ممتحنہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ الی آخر الآیہ۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ کس سے خطاب ہے یہ؟ ایمان والوں سے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔
جو تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن ہیں ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ آیت کریمہ کا پہلے شان نزول سن لیجئے کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی۔ بنی ہاشم کے خاندان کی ایک باندی سارا مدینہ طیبہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئی۔ بنی ہاشم کے خاندان کی ایک باندی تھی اور یہ مدینہ آ گئی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، جبکہ حضور فتح مکہ کا سامان فرما رہے تھے۔ اس وقت سرکار فتح مکہ کے لیے تیاری کر رہے تھے، مکہ پر حملہ کرنا ہے اور فتح مکہ اس کے بعد ہی وجود میں آیا۔ تو سرکار فتح مکہ کے سامان کی تیاری کر رہے تھے۔ حضور نے اس سے فرمایا کیا تو مسلمان ہو کر آئی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا ہجرت کر کے آئی؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا پھر کیوں آئی؟ نہ تو مسلمان ہو کر آئی نہ ہجرت مدینے کو کیے، کیوں آئی؟ اس نے کہا محتاجی سے تنگ ہو کر، یعنی میں بہت محتاج ہوں اس لیے آپ کی بارگاہ میں آ گیا، بہت پریشان حال ہوں، محتاجی سے تنگ ہو کر آئی ہوں۔ بنی عبد المطلب نے اس کی امداد کی، کپڑے بنائے، سامان دیا۔ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملے، انہوں نے اس کو 10 دینار دیے، ایک چادر دی اور ایک خط اہل مکہ کے پاس اس کی معرفت بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کا ارادہ رکھتے ہیں، تم سے اپنے بچاؤ کی جو تدبیر ہو سکے کرو۔ اس عورت کے ہاتھ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط بھیج دیا کہ جاؤ مکہ میں کافروں کو یہ خط دے دینا اور کہہ دینا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں، مکہ پہ حملہ ہونے جا رہا ہے، تم لوگ جو کر سکتے ہو اپنے بچاؤ کے لیے کر لو۔ سارا یہ خط لے کر روانہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس کی خبر دی۔ حضور نے اپنے چند اصحاب کو، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، گھوڑوں پر روانہ کیا اور فرمایا مقام روضہ خاک پر تمہیں ایک مسافر عورت ملے گی۔ جگہ بھی بتا دی سرکار نے کہ کس جگہ تم اسے پکڑ لو گے، یہ نہیں کہ جاؤ پکڑو، سرکار نے کہا جاؤ اور اس جگہ پہ تم اسے پالو گے، اس جگہ پہ تم اس کو پکڑ لو گے، مل جائے گی وہ تمہیں۔ مقام روضہ خاک پر تمہیں ایک مسافر عورت ملے گی، اس کے پاس حاطب کا خط ہے جو اہل مکہ کے نام لکھا گیا ہے، وہ خط اس سے لے لو اور اس کو چھوڑ دو۔ خط لے لینا اور اس کو جانے جانا، اگر انکار کرے تو اس کی گردن مار دو، ہاں اگر نہیں دے وہ خط تو پھر اس کی گردن مار دینا۔ یہ حضرات روانہ ہوئے اور عورت کو ٹھیک اسی مقام پر پایا جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس سے خط مانگا، وہ انکار کر گئی اور قسم کھا گئی۔ انکار کیا اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ جب کہا نہیں ہے تیرے پاس تو خدا کی قسم کھا لی اس نے کہ خدا کی قسم میرے پاس وہ خط نہیں ہے۔ صحابہ نے واپسی کا قصد کیا، صحابہ نے کہا کہ یہ تو اللہ کی قسم کھا رہی ہے، چلو واپس۔ جیسے آج کل سنی مسلمان بھائیوں کو وہاں بھی اللہ کا نام لے کے بہکا دیتے ہیں، اللہ اللہ کرو، کہہ رہے یہ تو اللہ اللہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کو بھی اس نے اللہ کی قسم کھا کر بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت علی ساتھ میں تھے، تو ایسے تھوڑی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر خلاف ہو ہی نہیں سکتی، تو قسم کھا رہی ہے، یہ تو دیکھ کہا کس نے ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے، تیری قسم جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہونا چاہیے ہے نہیں کہ اللہ اللہ کہہ رہا ہو، اللہ اللہ تو تمہاری سن رہا ہے، لیکن یہ تو دیکھے کہ ہمارے نبی کا فرمان کیا ہے۔ تم تو اللہ اللہ جھوٹا بھی کہہ سکتے ہو، لیکن جو نبی کا فرمان ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ خبر خلاف ہو ہی نہیں سکتی، اور تلوار کھینچ کر عورت سے فرمایا یا خط نکال یا گردن رکھ۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت بالکل آمادہ قتل ہیں تو اپنے جوڑے میں سے خط نکالا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بلا کر فرمایا کہ اے حاطب، اس کا کیا باعث، یہ تم نے کیوں کیا؟ تم تو اصحاب بدر میں سے ہو، اصحاب بدر،
جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان سب کی مغفرت کی گئی، ان میں سے ہو، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ اصحاب بدر کی مغفرت کر دی گئی، تو بلا کر فرمایا کہ اے حاتب اس کا کیا باعث؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سے اسلام لایا کبھی میں نے کفر نہیں کیا، ایسا نہیں ہے کہ میں نے کفر کے طور پر یہ کام کیا ہو یا میں منافق ہوں۔ کہا پھر کیا مطلب ہے؟ کفر نہیں کیا، اور جب سے حضور کی نیاز مندی میسر آئی کبھی حضور کی خیانت نہ کی، اور جب سے اہل مکہ کو چھوڑا کبھی ان کی محبت نہ آئی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں قریش میں رہتا تھا اور ان کی قوم سے نہ تھا، میں قریش میں رہتا تھا لیکن قریش قوم سے نہیں تھا، میرے سوائے اور جو مہاجرین ہیں ان کے مکہ مکرمہ میں رشتہ دار ہیں، اور جو مہاجر یہاں آ گئے ہیں تو ان کے گھر والے وہاں پر ہیں تو ان کے رشتہ دار بھی ہیں اور جو ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ہیں۔ لیکن میں ہجرت کر کے جب آیا ہوں تو میرے جو وہاں بچے رہ گئے ہیں ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، وہ وہاں پر مکہ کے کافروں میں گھرے ہوئے ہیں، رشتہ دار ہیں جو ان کے گھر بار کی نگرانی کرتے ہیں۔ مجھے اپنے گھر والوں کا اندیشہ تھا کہ ایسا نہیں ہو کہ یہاں پر آپ حملہ فرمائیں تو میرے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچائیں اور یہ لوگ کفاران مکہ، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اہل مکہ پر کچھ احسان رکھ دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کو نہ ستائیں، میں خط بھیج دوں تاکہ وہ سمجھیں ارے بھائی یہ تو اپنے ہی آدمی ہے اور یہ میرے گھر والوں کو نہیں ستائیں گے بس۔ اور میں یقین سے جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ پر عذاب نازل فرمانے والا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ جائیں گے اور مکہ فتح ہوگا، میرا خط انہیں بچا نہیں پائے گا لیکن میرا احسان ہو جائے گا ان کے اوپر، اس وجہ سے وہ میرے بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ مقصد تھا میرا کہ میرے بچے محفوظ رہیں گے، ورنہ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ اب اللہ تعالیٰ مکہ کو فتح کرائے گا، میرا خط ان کے کوئی کام نہ آئے گا، وہ بچ نہیں پائیں گے میرے خط سے، یہ میرا مقصد تھا۔ اہل مکہ پر عذاب نازل فرمانے والا ہے، میرا خط انہیں بچا نہ سکے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عذر قبول فرما لیا، سرکار نے قبول فرما لیا ہے، حالانکہ غلطی تھی، غلطی تو غلطی تھی لیکن سرکار نے ان کی غلطی کو معاف فرمایا، یہ غلطی کو، اور کیوں، اور اس کی وجہ ہے کہ کیوں معاف فرمایا، عذر قبول فرمایا اور ان کی تصدیق کی کہ ٹھیک ہے چلو تم نے جو کیا چھوڑو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے اس منافق کی گردن مار دوں۔ کہاں حضرت عمر کہاں اتنے ہوتے، فوراً تلوار نکال لی، کہا بس اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے، اس نے جو کام کیا ہے وہ منافقت کا کام ہے، آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضور نے فرمایا اے عمر اللہ تعالی خبردار ہے، جب ہی اس نے اہل بدر کے حق میں فرمایا کہ جو چاہو کرو، اللہ خوب جانتا ہے کون ایمان والا ہے کون بے ایمان والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے لیے پہلے ہی کہہ دیا ہے یہ جو چاہے کرے، تو انہوں نے کر دیا تو کرنے دو، اللہ معاف فرمانے والا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ یہ اہل بدر ہیں، ان کی مغفرت ہو چکی ہے، اللہ نے فرمایا اہل بدر جو چاہے کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ خوب جانتا ہے کہ اب اہل بدر میں سے کوئی بے ایمان نہیں مرے گا، سب ایمان والے مریں گے، اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو تم منافق نہ کہو ان کو۔ تو یوں اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے، تو کہا یہ اہل بدر کے حق میں فرمایا کہ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جاری ہو گئے کہ ہاں واقعی میں نے بہت غلط کہا، جو انہیں منافق کہا، رونے لگے حضرت عمر کہ واقعی اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اہل بدر جو چاہیں کریں، اللہ نے ان کو بخش دیا۔ آنسو جاری ہو گئے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضرت حاتب کو سمجھایا گیا کہ اے حاتب یہ کام مت کرنا، یہ کام غلط ہے، غلط کیا لیکن اللہ تمہیں معاف فرماتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے حالانکہ وہ منکر ہیں،
اس حق کے جو تمہارے پاس آیا گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں۔ ان کا کام تو یہ ہے کہ وہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، تمہیں بھی گھر سے نکالا اور رسول کو بھی ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا، اس پر کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے۔ اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہنے کو تو ان سے دوستی نہ کرو، تم انہیں خفیہ پیام محبت کا بھیجتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو، اور تم میں جو ایسا کرے بے شک وہ سیدھی راہ سے بہکا۔ یہ کام غلط تھا، جو ایسا کرے گا وہ سیدھی راستہ سے ہٹے گا۔ اگر تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے۔ تم تو ایسا کر رہے ہو ان کے ساتھ، لیکن اگر انہیں موقع مل جائے وہ نہیں چھوڑنے والے تمہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ تمہیں پالیں گے تو وہ تلواریں اٹھائیں گے اور گردنیں اڑائیں گے تمہاری۔ تو تم کافروں کو اپنا دوست کیوں رکھ رہے ہو؟ یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ اگر تمہیں پاتے ہیں کہیں، اور دیکھا ہے، دیکھنے میں ماحول ہمیں دکھ رہا ہے کہ ہمیں جہاں گھیر لیا گیا تو اب وہ حالت کی گئی کہ اللہ کی پناہ، اور ہمارا بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ ہمیں اگر ہم نے کسی کو گھیر لیا تو ہٹا چھوڑ۔ مسلمان کتنا رحم دل ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ اگر تمہیں پالیں وہ نہیں چھوڑیں گے، وہ جو کرنا ہے انہیں کر گزریں گے۔ اس لیے کافروں کی دوستی اپنے دل میں مت لاؤ، اپنے دل میں اللہ و رسول کی محبت رکھو، تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور ان کی تمنا ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ کافروں کی تمنا کیا ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم سب کافر ہو جاؤ، ہرگز کام نہ آئیں گے تمہیں تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولاد، جن کے لیے تم کر رہے ہو کہ مکہ میں ہمارے اولاد ہے، لا ان کا کچھ وہ کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے نہ تمہارے رشتہ دار کام آئیں گے، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی قیامت میں، اللہ اس کا رسول ہی کام آئے گا۔ ایمان کی فکر کرو، اپنے اولاد یا اپنے رشتہ دار کی فکر مت کرو، اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں ان سے الگ کر دے گا۔ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ اگر وہ کفر پر مریں گے تو تمہیں جو ہے ان سے الگ کر دیا جائے گا، وہ جہنمی تم جنتی۔ اگر بیٹا کفر پر مرا تو بیٹا جہنمی باپ جنتی، اس کا ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں۔ سب سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، اسی لیے چاہیے کہ مسلمان کو اپنا یہ رشتہ مضبوط رکھنا چاہیے، ایمانی رشتہ۔ یہی رشتہ جو ہے یہ یہاں بھی رہے گا اور انشاءاللہ قیامت میں بھی رہے گا، جنت میں بھی رہے گا۔ سب یہ ایمانی رشتہ جو ہے اپنا مضبوط رکھو، یہ رشتہ مضبوط رہا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے، تمہیں ان سے الگ کر دے گا۔ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہم تمہارے منکر ہوئے۔ یعنی پیروی کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم کے جو ہے چچا جو تھا وہ کافر، قوم رشتہ دار سب کافر، اور حضرت ابراہیم انہی کے بیچ میں رہتے تھے، لیکن جب حضرت ابراہیم سے کفر کرنے کو کہا گیا تو حضرت ابراہیم نے سب کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو سب کو چھوڑ دیا۔ بے شک ہم بیزار ہیں، کیا کہا حضرت ابراہیم نے؟ بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی۔ بتاؤ، رشتہ داروں سے، سگے چچا سے۔ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ہم میں اور تم میں اب دشمنی شروع ہو گئی اور عداوت ظاہر ہو گئی ہمیشہ کے لیے، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ تب تک کی یہ دشمنی ہے۔ اگر ایمان لے آؤ تو صحیح ہے، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں ضرور تیری مغفرت چاہوں گا اور میں اللہ کے سامنے تیری کسی نفع کا مالک نہیں۔ ہاں، حضرت ابراہیم نے کیونکہ ان کے چچا نے ان کی پرورش کی تھی تو کہا تھا میں تمہاری مغفرت کروں گا، اس امید پر کہ شاید یہ ایمان لے آئیں گے، لیکن
جو ہے وہ ایمان آذر جو ہے وہ ایمان نہیں لایا تو حضرت ابراہیم نے مغفرت بھی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اور میں اللہ کے سامنے تیرے کسی نفع کا مالک نہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، سنتیں پڑھ